بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جا بجا جہاد کا حکم وہاں پہ نظر آتا ہے۔ دین اسلام نے جب جہاد کا حکم دیا تو اس کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، وہ ہدف اور نصب العین کیا ہے جو جہاد کے ذریعے دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے، کن کے خلاف فرض ہوتا ہے، کس نے کرنا ہے، یہ حکم کس کو دیا گیا ہے۔ جہاد سے متعلق جو کچھ مذہب اسلام میں کہا گیا، ہماری کوشش ہوگی کہ آج کی نشست میں غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب اس فریضے کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتی ہے۔ سابق میں تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب قدم بقدم میں چلوں گا اور میری خواہش ہوگی کہ آج کی ایک پوری نشست کے اندر ہم اس پورے تصور کو واضح کرنے میں کامیاب ہوں جو اللہ کی کتاب جہاد کے حوالے سے بتاتی ہے۔ سب سے پہلا بنیادی سوال جو کسی بھی حکم کے بارے میں جاننے سے پہلے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حکم دینے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیوں دیا گیا ہے، ریزننگ کیا ہے اس کے پیچھے، جہاد کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ جہاد قرآن مجید کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اللہ کی راہ میں جو جد و جہد بھی کی جائے گی، وہ جان سے کی جائے، مال سے کی جائے، اس کو جہاد ہی کہا جاتا ہے۔ جب حدود، شرائط، فرضیت زیر بحث آتی ہے تو وہاں در حقیقت جہاد کی وہ صورت زیر بحث ہوتی ہے جس میں تلوار اٹھانی پڑے، ٹھیک، جس میں ہم آمادہ جنگ ہو جاتے ہیں۔ جنگ و جدال کی صورت میں جو جہاد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید نے جب جب یہ حکم دیا ہے یا اس کی ہدایت کی ہے تو یہ بتایا ہے کہ کیا چیز پیش نظر ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جب سورہ حج میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اس کا اذن دیا گیا تو یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں پر ظلم ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو اب اجازت دے دی ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی اقدام ہوتا ہے تو یہ بھی تلوار اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، یہ مظلوم ہے، تو یہاں ظلم کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر جب یہ زیر بحث آیا تو وہاں پر اس کی غایت بیان کی، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تم قتال کرو گے، تو فرمایا کہ حتیٰ لا تکون فتنہ۔ اس وقت جو مذہبی جبر کی صورت پیدا ہوئی ہے اور اس میں لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یعنی وہ کوئی مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پہلے مذہب کو تبدیل کر کے کسی نئی ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس میں خاص طور پر زیر دست لوگ نشانہ بن رہے تھے۔ اس کو قرآن مجید نے فتنے سے تعبیر کیا۔ یہ بھی قرآن کی خاص تعبیر ہے جو اس نے مذہبی جبر کے لیے اختیار کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مذہبی جبر بھی اگر آپ غور کریں تو ظلم اور عدوانی کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ اس میں پہلی ہدایت تو یہ کی گئی ہے کہ ان کے مابین صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یمن میں یہی صورتحال ہے، شام میں یہی صورتحال رہی ہے، لیبیا میں یہی صورتحال ہے، سوڈان میں یہی صورتحال ہے۔ ان مختلف مقامات پر مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں اور مسلمانوں کی یہ جماعتیں ایک دوسرے کا خون بہا رہی ہیں۔ اس میں بھی ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ مجروح ہوئے ہیں یا مقتول ہوئے ہیں، یا یہ کہ ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں، وہ جلا وطن ہوئے ہیں، بچے مرے ہیں، عورتیں مری ہیں، ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ شام کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کو اس ساری صورتحال میں اپنا وطن چھوڑ کے جہاں تہاں پناہ لینی پڑ گئی ہے۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا قرآن مجید نے کہ جب مسلمان اس طرح آپس میں دست و گریباں ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لیں، تو اس بات کی صحیح کرو کہ ان میں اصلاح کرا دی جائے۔ اگر وہ اصلاح کرنے کے بعد یا کسی بات کے بارے میں کچھ طے کرنے کے بعد پھر اقدام کرتے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ کس نے اقدام کیا ہے۔ جس نے اقدام کیا ہے اصلاح کے بعد پھر وہی ظالم ہے، چنانچہ اس کی اس سرکشی کے لیے مسلمان تلوار اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہنے سے بہت پہلے صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم تلوار اٹھاؤ،
چنانچہ اس کا حوالہ دیا ہے قرآن نے کہ ایک وقت تھا کہ ہم تم سے یہ کہہ رہے تھے کہ کفو ایدیکم من القتال، قتال سے، جہاد سے، تلوار اٹھانے سے ابھی اجتناب کرو، اپنے ہاتھ روک کر رکھو، اس کے شرائط و حدود ابھی پورے نہیں ہوئے۔ جب وہ پورے ہو گئے تو پھر اذن کا لفظ استعمال کیا، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اور میں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہاں پر اس کی علت بھی بتا دی گئی، یعنی کیوں یہ کہا جا رہا ہے، کیوں اجازت دی جا رہی ہے، فرمایا اس لیے کہ تم پر ظلم ہوا ہے۔ ان تمام آیات کا استقصاء کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاد و قتال کی علت یا وہ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بن سکتی ہے، وہ اسلامی قانون میں یا اسلامی شریعت میں صرف ظلم و عدوان ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ بھی ایک صورت زیر بحث آئی ہے، لیکن اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے۔ صحیح، وہ معاملہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اس وجہ سے اس کو ہم زیر بحث نہیں لا رہے۔ ہمارے لیے جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، اس میں جہاد و قتال ایک بڑا حکم ہے، وہ ہماری شریعت کا حکم ہے، وہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ مقصد دنیا میں بہت سے رہے ہیں، لوگوں نے اپنی شان قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، فاتح عالم بننے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، مختلف ملکوں کو فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، اپنے تفوق اور اپنی برتری کی نمائش کے لیے تلوار اٹھائی ہے، اموال حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، دوسری قوموں کے پاس جو ذرائع و وسائل ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو مذہب کے لیے تلوار اٹھانے کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ نہیں، دین میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی ہدایت کے مطابق یہ صرف ظلم و عدوان ہے جو اس کا باعث بنے گا۔ ٹھیک، یہ بات قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کو اپنی کتاب میزان میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا یہ حکم شریعت کا حکم ہے، ابدی حکم ہے۔ یہ جب دیا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے، یعنی ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوتا ہے، وہ میرے کسی بھائی پر ہو تو ظاہر ہے کہ اور ذمہ داری آ جاتی ہے، لیکن یہ کہ کہیں بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو ہمیں ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ علت کا بیان ہے، وجہ کا بیان ہے، سبب کا بیان ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غایت کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے تم تلوار اٹھاؤ گے، یہ اللہ ہی بتائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ جب تلوار اٹھائی جائے گی تو ظاہر ہے ان میں سے کسی چیز کے خلاف اقدام ہوگا، جان کے خلاف ہوگا، مال کے خلاف ہوگا، آبرو کے خلاف ہوگا۔ اس اقدام کے لیے اجازت اللہ پروردگار عالم ہی دے سکتا ہے، یعنی وہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بنتی ہے۔ اس پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت صرف دو صورتوں میں اٹھائی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی کسی کو قتل کر دے، دوسرے یہ کہ کوئی آمادہ فساد ہو، یعنی دوسروں کی جان، مال، آبرو کے درپے ہو جائے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ظلم و عدوان کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی جماعت دوسروں کی جان، مال، آبرو کے درپے ہو جائے گی اور ناحق ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہے گی تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، ہماری شریعت کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلم اور عدوان کی کیا کیا صورتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں۔ بالکل، ان پہ ہم الگ سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ایک اصول کی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جہاد کی غایت، جہاد کس مقصد کے لیے ہوگا، ہم تلوار کب اٹھا سکتے ہیں، وہ مقصد، وہ غایت، وہ علت ایک ہی ہے، اور وہ ہے ظلم و عدوان کا ارتکاب۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا غام صاحب، یہ جس وقت بار بار آپ نے بھی زبان سے کہا، لوگ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، تو ایک غلط فہمی، ایک خدشہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ دین نے ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حکم دیا ہے تو بادی نظر میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس کا مطلب جیسے ہی ظلم اور عدوان ہوگا، دین نے چونکہ حکم دیا ہے تو اب جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اگلا سوال جو آپ کی خدمت میں پوچھنا چاہتا ہوں
یہ آپ نے واضح کیا کہ یہ ریزننگ کا بیان ہے، غایت کا بیان ہے، اس ہدف، اس مقصد، اس ریشنلٹی کا بیان ہے کہ جس وجہ سے کسی شخص کی جان لی جائے گی۔ لینے کا اختیار، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس کے پاس ہے؟ یعنی جو جہاد کرنا ہے، دین نے یہ حکم کا مخاطب کس کو بنایا ہے؟ فرد کو بنایا ہے، معاشرے کو بنایا ہے، ریاست کو بنایا ہے، کس کو بنایا ہے؟ اور پھر ہم اس پر آئیں گے کہ کس وقت یہ چیز فرض ہو جاتی۔ یہ حکم معاشرے کو دیا گیا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک، میں اس پر بھی بہت گفتگو کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حکم فرد کو بحیثیت فرد دیا گیا ہے یا مسلمانوں کی جماعت کو بحیثیت جماعت دیا گیا ہے۔ جہاد کا حکم مسلمانوں کی جماعت کو بحیثیت جماعت دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ حکم فرد کو نہیں دیا گیا۔ اس پر ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب کے ہاں مانی ہوئی بات ہے۔ مسلمانوں کی جماعت اس حکم کی مخاطب ہے، بالکل اسی طرح جیسے حدود کے حکم کی مخاطب مسلمانوں کی جماعت ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی طاقت استعمال کرے۔ جب ہم کوئی فساد دیکھتے ہیں، کوئی ظلم دیکھتے ہیں، تو بالعموم دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس ظلم کا ارتکاب ہماری ریاست یا ہماری عملداری میں کوئی فرد یا چند افراد یا افراد کا کوئی گروہ کر رہا ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ پولیس کو استعمال کرتے ہیں اور مجرموں کو پکڑ کر سزا دیتے ہیں، وہاں حدود زیر بحث آتے ہیں۔ حدود میں ہمارے ہاں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فساد کا ارتکاب کرتا ہے، آمادہ فساد ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے جو جمعیت مسلمانوں کی قائم کر دی ہے وہ اس کے خلاف آمادہ بغاوت ہو جاتا ہے، تو یہ فساد کی وہ قسم ہے جس میں تم کارروائی کر سکتے ہو۔ یہ کارروائی بھی بعض اوقات اس طرح کرنی پڑ سکتی ہے کہ کوئی باقاعدہ قتال کا اقدام ان کے خلاف کیا جائے، جیسے بعض جتھے بن جاتے ہیں کسی قوم کے اندر، یا خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، یا بغاوت پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ مسلمانوں ہی کی دو جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہو گئی، لیکن اس کا زیادہ اطلاق ان صورتوں پر ہوتا ہے جبکہ کوئی قوم سرکشی اختیار کر لیتی ہے۔ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی ملک نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے کسی مقصد کے پیش نظر دوسروں پر زیادتی کرے گا، ان کے خلاف کوئی ظالمانہ اقدام کرے گا، ان کی جان مال آبرو کے درپے ہوگا، تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ ظلم اور عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ یعنی ظلم اور عدوان کی اگر تعریف کرنا چاہیں آپ تو وہ کیا ہے؟ یا حق تلفی ہو رہی ہوگی یا جان مال آبرو کے خلاف ناحق کوئی اقدام ہو رہا ہوگا۔ یہ میں نے عرض کیا ناحق، حق کی بنیاد پر تو ہم بھی اقدام کریں گے، جب ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، ناحق کوئی اقدام ہو رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی جماعت کو خطاب کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت جہاں بھی ہوگی لازمی تقاضے کے طور پر اپنا کوئی نظم قائم کرے گی، لہٰذا نتیجے کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت کا وہ نظم مخاطب ہے، نظم اجتماعی۔ اسی کو ہمارے ہاں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن مجید نے اولو الامر کے لفظ سے ادا کیا ہے، اور اسی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی امن کی بات ہو یا کوئی خوف کی بات، یعنی کوئی بڑا مسئلہ اگر سوسائٹی میں درپیش ہو جائے تو عام مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ اذاؤ بہی، وہ اس کو جہاں تہاں پھیلا دیں، میں فتویٰ دے رہا ہوں، آپ حکم لگا رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، میں لوگوں کے جتے لے کے نکل آیا ہوں۔ نہیں، اس میں یہ فرمایا کہ یہ معاملہ تم اپنے اولو الامر کے، اپنے ارباب حل و عقد کے حوالے کرو، تاکہ وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کر سکیں۔ تو اس طرح سے گویا اللہ کی کتاب نے ہمیں ہدایت کر دی کہ اس طرح کے اہم معاملات جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں یا جماعت سے متعلق معاملات ہیں یا جن کا تعلق پورے معاشرے سے ہے یا مسلمانوں کی جمعیت سے ہے یا ان کے کسی ملک سے ہے یا پوری امت سے ہے، ان کا فیصلہ مجھے، آپ کو، مختلف جتھوں کو، مختلف گروہوں کو نہیں کرنا، اس میں مسلمانوں کے جو سیاسی رہنما ہے، ارباب حل و عقد، ان کے سپرد معاملے کو کرنا چاہیے۔ تو دوسری بڑی چیز یہ ہے، یعنی جب ہم یہ سمجھ لیں کہ جہاد کی غایت کیا ہے، تو دوسری بڑی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کا فیصلہ کس کو کرنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل سے بیان کر دیا کہ حکم کے مخاطب کون ہے؟ مسلمان بحیثیت جماعت۔ جب حکم کے مخاطب مسلمان بحیثیت جماعت ہوں تو اصل میں
خطاب ارباب حل و عقد سے ہوتا ہے، مسلمانوں کے اولو الامر سے ہوتا ہے، یا سادہ لفظوں میں کہیے کہ وہ لوگ جو ان کی حکمرانی کے منصب پر فائز ہیں، ان کو گویا یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ تو مخاطب بالکل طے ہو گئے، انہی کی طرف معاملہ جائے گا۔ کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی مبلغ کو، کسی معلم کو، کسی عام فرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں فیصلہ کرے، کیونکہ اس طرح کے معاملات کے نتائج بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ ہم جب قتال کا فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قتال میں لوگوں کی جان، مال، آبرو یہ خطرے میں آ جاتی ہے، اس میں لوگوں نے لڑنے کے لیے نکلنا ہے۔ تو قومی نوعیت کے یا ملی نوعیت کے فیصلوں کے بارے میں ہم توجہ تو دلا سکتے ہیں کسی کو، لیکن حکمرانوں نے، ارباب حل و عقدی نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری انہی کی ہے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر دیکھیں کہ ظلم و عدوان تو ہو گیا، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا اب یہ لازم ہے کہ ہم اقدام کریں، یا ہمارے لیے یہ کوئی فضیلت کی چیز ہے، یا اس معاملے میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو اقدام کریں، چاہیں تو اقدام نہ کریں؟ کیا صورتحال ہے؟ ان سب چیزوں کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا وہ ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے۔ اس وقت جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو صورت بن گئی ہے کہ ہماری امت میں قیادت دو حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی ہے۔ ایک طرف ہماری سیاسی قیادت ہے، ہمارے ارباب و حل و عقد ہیں، اور دوسری جانب ہمارے ہاں مذہبی قیادت ہے۔ مذہبی قیادت آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر فتویٰ ارشاد فرما دیتی ہے کہ جہاد فرض ہو گیا۔ یہ اس کا نہ کام ہے، نہ اس کو ایسا کرنا چاہیے، نہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ حکمرانوں کو توجہ دلا سکتی ہے، ارباب حل و عقد کو متوجہ کر سکتی ہے کہ وہ اس معاملے پر غور کریں، اس کو دیکھیں۔ اس لیے کہ جب آپ نے فتویٰ دے دیا اور حکم صادر کر دیا تو ان کے پاس کیا کرنے کے لیے باقی رہ گیا؟ اس موقع پر انہی کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ غور کرے اس بات پر۔ وہ چاہیں گے تو علماء سے بھی مشورہ کر لیں گے، چاہیں گے تو دانشوروں کو بلا لیں گے، چاہیں گے تو دوسرے جو لوگ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں یا جن کی ضرورت ہوگی کہ وہ مشورہ دیں ان کو بلائیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ ان میں جو سب سے بڑی چیز دیکھنی ہے وہ استطاعت، اس لیے کہ دین میں کوئی حکم بھی استطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ یعنی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے پڑھنی ہے، روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ نے رکھنا ہے۔ حج کے بارے میں تو یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ من استطاع الیہ سبیلا۔ پورے دین کے بارے میں فرما دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ نے جو بھی شریعت میں حکم دیا ہے وہ حد وسع کے لحاظ سے دیا ہے، تو لہٰذا اب استطاعت دیکھنی ہے۔ یہ استطاعت کس نے دیکھنی ہے؟ یعنی یہ چلیے بالکل متفق علیہ ہو گیا کہ ظلم ہو گیا ہے، ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو گیا ہے، تو جہاد کا یا جہاد و قتال کا جواز پیدا ہوا ہے۔ یعنی اب ہم یہ اقدام کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ اقدام کیا کرنا ہے، یہ اقدام کیا لازم ہو گیا ہے، یہ سارے فیصلے اب استطاعت کو دیکھ کر ہونے ہیں۔ تو استطاعت کو دیکھنے کا کام کس نے کرنا ہے؟ میرے تو علم میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس وقت مسلمانوں کی استطاعت کیا ہے اور کیا نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ فیصلہ در حقیقت انہی لوگوں کو کرنا ہے جو مسلمانوں کا نظم اجتماعی سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ ارباب حل و عقد، اولو الامر۔ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ کو اقدام کرنا چاہیے، ہماری رائے ہے کہ آپ کو اقدام کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ جس میں ان کو خامخواہ اس طرف کھینچنے یا ان پر اس طرح سے متائن کے تیر برسانے کا انداز نہ ہو، بلکہ ان کے سامنے ایک تجویز رکھنے کا انداز ہو، تاکہ وہ پورے سلیقے کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ غور کر کے اتنا بڑا فیصلہ اگر کرنا ہے تو اس کو کر سکے۔ بنیادی بات وہی ہے کہ اس کا اختیار، اس کا حق ارباب حل و عقد کو ہے، مسلمانوں کے نظم سیاسی کو ہے، مسلمانوں کے ارباب اقتدار کو ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، جن کے ساتھ افواج بھی ہیں، جن کے پاس وہ وسائل بھی ہیں،
جن کی بنیاد پر قتال کیا جا سکتا ہے انہی کو بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرنا ہے اور انہی کو طے کرنا ہے کہ وہ کس کا مشورہ لیں گے اور کس کے ساتھ بات کریں گے، الا یہ کہ کوئی نظام پہلے سے موجود ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے تو اس سے مشورہ کر لیں گے، لیکن فیصلہ بہرحال انہی کو کرنا ہے۔ بالکل واضح ہو گیا ہم سب، تین چیزیں بالکل واضح ہوئی دور دو چار کی طرح، کہ جہاد کی جو غایت ہے، جو مقصد ہدف ہے جو دین نے مقرر کر دیا اور قیامت تک وہی رہے گا، وہ ظلم اور عدوان ہے۔ قومیں شوریدہ سر ہو جاتی ہیں تو ان کے خلاف ایک مقصد پیدا ہو گیا ہے کہ اب اقدام کیا جا سکتا ہے۔ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ وہ قوم کو دیا گیا ہے، قوم کے نظم اجتماعی کو دیا گیا ہے، جو وہاں پر ریاست موجود ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے، اسی کو حق ہے۔ اگلا سوال غم صاحب آپ کی خدمت میں، بات آ گئی ظلم و عدوان ایک جگہ پر ایک قوم کر رہی ہے، اسٹیٹ نے اس کا جائزہ لیا اور وہ مطمئن ہو گئی کہ ظلم و عدوان تو ہو رہا ہے، کوئی غایت پوری ہو گئی، اب کیا فرضیت ہے، واجب ہے، اس کے لیے دین نے کیا شرائط بیان کی ہیں؟ یعنی ایک آپ نے بات کی استطاعت کی، استطاعت کو ذرا واضح کیجئے گا کہ استطاعت میں کیا کیا چیزیں دیکھی جائیں گی کہ جس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ اب جہاد فرض ہو گیا اور اب فرض نہیں ہوا۔ اس کا ایک تو عقلی پہلو ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اب اس پر حج فرض ہو، اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے پاس حج کی استطاعت ہے، وسائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ کہ من استطاع الیہ سبیلا۔ ٹھیک، اب یہ تو نہیں بتایا گیا کہ استطاعت کس کے لیے کتنی ہے، یہ اس شخصی کو دیکھنا ہے۔ تو عقلی پہلو سے وہ یہ دیکھے گا کہ کیا میں سفر کا تحمل کر سکتا ہوں، کیا میرے پاس اتنا روپیہ ہے کہ میں اس کے اخراجات برداشت کر سکوں، کیا میں وہاں جا کے قیام کی کوئی صورت نکال سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھے گا۔ بالکل، ان کو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہاں پر بھی ارباب حل و عقد کو بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس وقت قتال کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب قتال کی صلاحیت کو اگر آپ عقلی لحاظ سے دیکھیں گے تو اس کی تین ہی جہتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے جائزہ لیا، ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوا ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت موجود ہے، طاقت کا ہم نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، اس کے بارے میں بالعموم معلومات ہوتی ہیں، مقابل کی طاقت کو بھی ہم بڑی حد تک جانتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جائزہ علم و عقل ہی کی بنیاد پر لیا جائے گا، معلومات کی بنیاد پر لیا جائے گا کہ کامیابی یقینی ہے، یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کامیابی یقینی ہے یا کامیابی کا ظن غالب ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ ایمان کی موت ہوگی کہ ظلم و عدوان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان نہ اٹھے۔ ٹھیک، یعنی مسلمان کی حیثیت سے پھر آدمی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا کے بندوں پر ظلم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا کے بندوں کو ستم گری کا ہدف بنا لیا گیا ہے، یہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس طاقت موجود ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ 10 لوگ کسی گلی یا بازار میں کھڑے ہیں اور وہاں کوئی ایک آدمی جس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ کسی عورت پر حملہ آور ہو گیا ہے، تو اس کو ایمان کی موت ہی کہیں گے نا، کہ میں آپ وہاں 10 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھے، یہی ہوگا۔ یہاں پر بھی یہی صورت ہے، یعنی سب سے پہلے اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ ہماری استطاعت ہے کتنی۔ ہماری استطاعت اگر اس درجے میں ہے کہ یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں، یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے ظالم کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ پھر جہاد فی الواقع فرض ہو گیا ہے، یہ اب فرضیت ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اٹھے اور اٹھ کر ہم ظالم کا ہاتھ پکڑے۔ اسی لیے میں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ پھر تو ایمان کی موت ہے، یعنی یہ محض ایک فرض سے غفلت نہیں ہے بلکہ آخری درجے کا انحراف ہے کہ ایک مسلمان قوم، اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم، اللہ تعالیٰ کو ماننے والی قوم، وہ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ رہی، درا حالے کہ اس کے پاس طاقت موجود ہے اور اس کو پورا اطمینان ہے، اس نے جائزہ لے کے دیکھ لیا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے اور اس میں کامیابی یقینی ہے یا ظن غالب یہی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ صورت ہے جس میں فرضیت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ جائزہ لیا گیا اور جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ظالم کا ہاتھ ہم پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں، اور بہرحال یہ بات کوئی ظن غالب کے درجے میں نہیں ہے، دوسرا امکان بھی ویسا ہی محسوس ہوتا ہے، برابر کی قوت ہے، یعنی برابر کی صورتحال ہے، برابر سرابر کی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان برابر سرابر کی صورتحال کا جائزہ لیتے وقت جہاں اسلحہ دیکھے گا، اسباب دیکھے گا، معیشت دیکھے گا،
جنگ کرنے نکلنا ہے تو اس کو قائم کیسے رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے گا۔ وہاں یہ بھی دیکھے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نکل رہا ہوں ان کا ایمان کیسا ہے، ان کے اندر کیا جذبہ ہے، ان کے اندر ثابت قدمی کیسی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے گا۔ تو ان کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنی افواج کا جائزہ لیا، اپنی قوت کا جائزہ لیا، اسلحے کا جائزہ لیا، اپنی معاشی لائن کا جائزہ لیا۔ ظاہر ہے کہ جنگ محض جنگ نہیں ہوتی، وہ پھر اپنے کچھ نتائج رکھتی ہے۔ ان سب کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں معاملہ برابر سرابر، یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہم جیت بھی سکتے ہیں، نہیں بھی جیت سکتے۔ جب یہ صورتحال ہے تو اب فرضیت کا سوال نہیں ہے، اب یہ فضیلت کا بات ہے۔ اس کی ترغیب دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ کا نام لے کے ہمت کرے۔ ایسے ہی تو موقع ہوتے ہیں جس میں اللہ پر بھروسہ کر کے اگر بندہ مومن فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ میں صرف عقلی بنیادوں پر، لیکن یہ کام ریاست کا سربراہ کرے گا، فضیلت ریاست کے سربراہ نہیں کرنا ہے، یعنی تو ارباب حل وقت کا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھنا ہے طاقت کیا ہے، حالات کیا ہے، نتائج کیا ہوں گے۔ یعنی جس وقت آپ استطاعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بدترین صورتحال پیش آ سکتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے۔ ہم اپنے پیچھے اپنی معیشت کو قائم رکھ سکتے ہیں، اگر جواب میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے نتائج کو رفع کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، استطاعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک پہلو آپ دیکھ لیں گے۔ یعنی جب جنگ کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ضروری ہیں، اور یہ کس نے دیکھنی ہے؟ وہی لوگ کے جو سارے معاملات کو جانتے ہیں، انہی کو علم ہے۔ یعنی اس وقت مثال کے طور پر میرے ملک میں فوجی طاقت کتنی ہے، میں اپنی قوت کو کتنا برقرار رکھ سکتا ہوں، سپلائی چین کیا، جنگ میں کیا کیا چیزیں پیش آ سکتی ہیں ان کو میں کیسے بحال رکھ سکتا ہوں، میرے ملک کی معیشت کا کیا حال ہے، وہ کتنا تحمل کر سکتی ہے، یہ اگر طول پکڑ جائے تو کیا نوعیت ہوگی، مقابلہ کس سے ہے، اس کی طاقت کے، ساری چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم عامیوں کی تو معلومات بھی بعض اوقات بڑی ناقص اور سنی سنائی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے، وہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا صورتحال۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب امکان ہے اس بات کا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد یہ پھر صرف فضیلت کی بات رہ جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہی بیان کیا کہ اگر معاملہ اس نوعیت کا ہے تو پھر وہ لوگ کے جو اس معاملے میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجات طے کر رکھے ہوئے ہیں۔ خود قرآن مجید میں یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جائزہ لینے کے بعد اندازہ کیا اور دیانتداری کے ساتھ آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ نہیں، ہم ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ استطاعت نہیں ہے، یہ جس وقت امکانات سے آپ نیچے آئیں گے تو بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کر لیا آپ نے۔ اس طرح کی کسی صورتحال میں اب یہ آپ پر لازم بھی نہیں ہے، وہ تو میں پہلے عرض کر چکا، یہ اب کوئی فضیلت کی چیز بھی نہیں رہی۔ اس میں اب آپ کو بڑے حزم و احتیاط کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اقدام کریں، آپ اقدام کریں گے تو اس کے نتائج کتنے غیر معمولی ہوں گے۔ یعنی اب یہ معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں رہا، اب اس پہ بہت غور کرنا چاہیے، کیونکہ جس قوم کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں، جس کے آپ ذمہ دار ہیں، اب اس کے جان و مال کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور جو نتائج نکل سکتے ہیں کسی شکست کے وہ معمولی نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات وہ شکست قوموں کی شکست بن جاتی ہے، بعض اوقات وہ نسلوں کی شکست بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے شکست کے لیے نہیں لڑا جاتا۔ یعنی جب آپ کو یقین ہے یا ظن غالب یہی ہے کہ کوئی امکان نہیں اس بات کا، ہم شکست کھا جائیں گے، ہمارے پاس اتنی قوت موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ اقدام کرنے کے معاملے میں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ جائز ناجائز کی بحث میں نہیں کر رہا، عقلی لحاظ سے میں آپ سے عرض کر رہا، یہ تو معاملہ ہے عقلی طور پر کسی چیز کو دیکھنے کا۔ اب ذرا اللہ کی کتاب میں آ جائیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ انفال میں اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے۔ اچھا، اور دونوں پہلوؤں سے موضوع بنایا ہے۔ دونوں پہلوؤں سے کیا؟ ایک یہ کہ ذمہ داری کب عائد ہوتی ہے، کب ذمہ داری اٹھانی ضروری ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کی وہ کب توقع کر سکتے ہیں، اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے۔ کیونکہ ہم اگر کسی موقع پر اپنی طاقت کو ذرا کم دیکھ کے اقدام کا فیصلہ کریں گے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ دیکھیں گے نا کہ ہماری اپنی ذہنی حالت کیا ہے، ایمانی حالت کیا ہے، ہمارے اندر کتنی بصیرت ہے، ہم دین سے کتنے متعلق ہیں، اللہ پر ہمارے توکل کا کیا عالم ہے، ساری چیزیں دیکھیں گے۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہماری مدد کرے گا، تو دونوں پہلو مسلمانوں کے زیر بحث ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس وقت تمہارے درمیان جو نسبت قائم کر رکھی تھی وہ 1 اور 10 کی نسبت تھی۔ اچھا، یہ سورہ انفال میں
اللہ تعالیٰ نے انہی لفظوں میں بیان کر دیا. ایک مسلمان 10 کافر. 10 کافر، 1 اور 10 کی نسبت تھی. یہ کون سا موقع ہے؟ یہ سورہ ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بدر کے زمانے کا موقع ہے. یعنی جب بدر میں حملہ ہوا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی جو ذہنی، مسلمانوں کی جو نفسی، مسلمانوں کی جو ایمانی کیفیت ہے، صحابہ کرام کی منتخب ترین جماعت ہے. ابتدا میں ساتھ آنے والے زیادہ تر السابقون ہیں، قدسیوں کا گروہ وہ لوگ ہیں. یعنی ایک واقعتاً قدسیوں کا گروہ ہے، اور اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے. خود پیغمبر کا موجود ہونا کتنا طاقت کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ بات کہ اللہ کے حکم پر ہم لڑ رہے ہیں، یعنی یہاں ہمارے اجتہاد کا کوئی سوال نہیں ہے. اس سب کے باوجود یہ فرمایا کہ 1 اور 10 کی نسبت پر میں یہ ذمہ داری تم پر ڈالتا تھا. اور اس ذمہ داری کو ڈالنے کو کیسے بیان کیا؟ اس کے فوراً بعد کہا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے یہ ذمہ داری تم پر کم کر دی ہے. تو اس میں یہ بتایا کیوں کم کی ہے؟ اس لیے کہ اب تمہارے اندر وہ صبر و ثبات، وہ ایمانی کیفیات اس درجے میں نہیں ہے. اس درجے میں نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی پہلے کیا صحابہ کرام کی حالت بدل گئی ہے؟ نہیں، ان کی جمعیت بڑی ہو گئی ہے. نئے لوگ آ گئے، اب نئے لوگ آ گئے ہیں. یعنی پہلے تو وہ ساری جمعیت صدیق و فاروق جیسے لوگوں کی جمعیت ہے، عثمان و حیدر جیسے لوگوں کی جمعیت ہے، لیکن اب دوسرے لوگ بھی آ گئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں فرمایا الان خفف اللہ عنکم، اب میں نے تمہارے لیے کمی کر دی ہے، یعنی ذمہ داری کو کم کر دیا ہے. اور فرمایا کہ اب کیا ہے؟ یہ سورہ انفال میں جنگ بدر کے فوراً بعد فرمایا جا رہا ہے. اچھا، یعنی جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ذمہ داری کیا ہے؟ 1 نسبت 2 سے ہوگی. اللہ، اچھا، خود اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بنیاد قرار دے اللہ دیا. تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. اور اس میں دونوں جگہ یہ کہا کہ اگر تمہارے اندر کے 10 ہوں گے تو وہ 100 پر غلبہ پالیں گے. اور اس میں کہا غلبہ پالیں گے، تو یہ غلبہ پالیں گے کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کی نصرت آ جائے گی. اچھا، ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جب اتنا فرق ہوگا 1 اور 10 کا، تو پھر غلبہ کیسے ہو جائے گا؟ تو فرمایا اس میں تمہارا ایمان ادھر سے کام کرے گا، میری نصرت دوسری جانب سے آ جائے گی. تو اپنی نصرت کا قاعدہ بھی بیان کر دیا. تو اس میں الان خفف اللہ عنکم کے الفاظ نے یہ بتا دیا کہ ذمہ داری کب عائد ہوتی ہے. یعنی یہ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قدسیوں کی اس جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی نصرت کی توقع تم کب کر سکتے ہو. تو اس طرح دنیا میں کیا آپ کو میسر ہے، اسباب کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، ان کی ایک نسبت تناسب قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بیان کر دیا. اسی کو سامنے رکھ کر اب آپ ان عقلی پہلوؤں کا جائزہ لے لیجئے. میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہاں بھی یہی چیز ہے. یعنی ہم نے جب جائزہ لیا کسی چیز کا تو ہم کس اصول پر یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ ہمیں فتح ہو جائے گی یا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ظن غالب یہی ہے، بلکہ یقین ہے کم و بیش کہ ہم غلبہ پا لیں گے. کس چیز کو رکھیں گے؟ ظاہر ہے پہلے طاقت کا توازن دیکھیں گے، کیونکہ قرآن نے یہاں یہی بات بتائی. جی، یہ بتایا نا. تو کیا فی الواقع ہم اس وقت کے لوگ ہیں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے یا آپ کو اب فیصلہ کرنا ہو تو کیا ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے 1 اور 10 کی نسبت قائم کی گئی؟ نہیں، ظاہری بات ہے، نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا. یہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نسبت بیان فرمائی ہے 1 اور 10. یہ کبھی نہیں کہا کہ تم اگر 2-4 بھی موجود ہوگے تو تمہیں میں لڑا دوں گا. یعنی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام کی امتیں نہیں ہیں، ان میں بعض وقت 2, 4, 10 لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس قوم کو چھوڑ کر نکل جاؤ، اپنی حفاظت کرو، میں خود ان سے نمٹ لوں گا. یعنی ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی. تو صحابہ کرام پر ذمہ داری ڈالی. اور دیکھیے ذمہ داری کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ میں یا آپ یا ہمارے ارباب حل و عقد نہیں، کیونکہ ہم تو جو فیصلہ کریں گے وہ علم و عقل کی بنیاد پر کریں گے. یعنی یہ بات کہ حقیقت کو کون جانتا ہے، کون دلوں میں اتر سکتا ہے، کس کی طرف سے معجزات ہو سکتے ہیں، وہاں اللہ اور اس کا پیغمبر ہے. لیکن وہ بھی اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ مادی وسائل کی یہ نسبت ہوگی، اس کے بعد ذمہ داری ڈالی جائے گی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی نسبت ہر جگہ دیکھی جائے گی. اس سے اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ تمہیں چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے. انہی کو سامنے رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں ظن غالب ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں، ہم ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور میدان میں اترنا چاہیے. اور اگر ہم امکان محسوس کرتے ہیں تو یہ فضیلت کی چیز ہے، ہمیں ضرور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، اس کی نصرت آ جائے گی. اور اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو پھر نہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نہ اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اقدام فرد نے اپنے لیے نہیں کرنا، اس کے ساتھ پوری قوم کو ایک صورتحال سے گزرنا ہے.
بعض اوقات پوری امت کو گزرنا ہے، تو اس کا فیصلہ اب اس طرح نہیں ہو سکتا، پھر ہاتھ روک کر رکھنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غام صاحب، ایک چھوٹا سا ضمنی پہلو اسی استطاعت کی بحث میں، ہم مثال کے طور پہ موازنہ کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، ریاست فیصلہ کر رہی ہے، تو آج کے دور کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایلائز کا دور ہے، یعنی صرف ایک ملک نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی محاذ کا حصہ ہوتا ہے، کسی یونائٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو کنسورشیمز ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی عالمی برادری طاقتیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو استطاعت کے جائزے میں یہ بھی دیکھا جائے گا نا کہ جس ملک سے لڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم بظاہر اس سے مضبوط ہوں فوجی قوت میں، ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہو یا 10 چیزیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے یا اس کو وجود پذیر کرنے والے یا اس کی پشت پہ کوئی دوسری طاقتیں کھڑی ہو، تو استطاعت میں ان سب چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ نہیں، اس وقت کے حالات کیا ہیں، دنیا کا نظم کس نوعیت کا ہے، جن سے ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تنہا کھڑے ہیں یا وہ کسی کے حلیف ہیں، عالمی سطح پر کیا فیصلے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم مٹا دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا دنیا اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ ساری باتیں اصل میں استطاعت کو دیکھنے ہی کے مختلف پہلو اور مختلف زاویے ہیں، اور اس کو ہر لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے مسلمانوں کو ان کی خیرخواہی میں بارہا یہ توجہ دلائی ہے کہ اس وقت تو قوت کا تناسب 1 اور لاکھ کا بھی نہیں ہے، یہ صورتحال ہے، یعنی 1 10 یا 1 2 تو بہت بڑی چیز ہے، 1 اور لاکھ کا بھی نہیں ہے۔ اس میں کئی پہلو ہیں جن کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس اسلحہ ہے کون سا، وہ آتا کہاں سے ہے، آپ لیتے کن سے ہیں، دنیا میں اس کے کیا قواعد و ضوابط بنے ہوئے ہیں، یا آپ نے جو ایٹم بم کا لفظ استعمال کیا تو یہ کہیں جا کے لڑنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو آخری درجے میں کسی اقدام کے لیے رکھا ہوتا ہے آپ نے۔ اس پر اس وقت بحث کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، یہ کوئی آسان نہیں ہے اس کو استعمال کرنا۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اس کے نتائج و عواقب پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ استطاعت کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا دین اس طرح کا دین نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ اب آپ خودکشی کر لیں اٹھ کے، نہیں، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے، یہ جو سورہ انفال کی آیات کی طرف میں نے توجہ دلائی، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ذمہ داری بھی اس وقت ڈالتے ہیں جب کہ اس کے لیے ضروری چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بخار کے باوجود تمہیں وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کی طاقت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے تو تب بھی ذمہ دار ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو استطاعت کو مختلف مدارج میں دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ شے کے لحاظ سے نماز پڑھنے کے لیے اور طرح کی استطاعت چاہیے، زکوٰۃ دینے کے لیے اور طرح کی استطاعت چاہیے، حج کرنے کے لیے اور طرح کی چاہیے۔ قتال کے معاملے میں آپ کو پورا جائزہ لینا ہوتا ہے، آپ کے مقابلے میں کون ہے، اس کے پاس کیا ذرائع و وسائل ہیں، اور پھر جنگ موجودہ زمانے میں کوئی عام جنگ نہیں ہے، یعنی یہاں پر تو بڑی بڑی قوتیں بھی بعض اوقات زور آزمائی کر کے کئی برس آخر میں میز پر بیٹھنے پہ مجبور ہیں۔ یوکرینی میں آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہو رہی ہے، بڑی طاقتیں لڑ رہی ہیں وہاں، یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ملک ہے جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور بھی جنگیں ہم نے بہت سی دیکھی ہیں، ہر پہلو سے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور جب آپ جائزہ لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد عقلی لحاظ سے وہی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کچھ مدارج بھی آ جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ امکان نہیں ہے تو کم امکان، زیادہ امکان، یہ بحث ہو سکتی ہے، وہ جتنا بھی ہوگا اس کے لحاظ سے آپ فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرے سے کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر یہی توجہ دلائی جائے گی کہ اس وقت معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جہاد و قتال کے بارے میں یہ استطاعت ہے جس کو خود قرآن نے موضوع بنا کر صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں بتا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں یعنی فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قیادت کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ یعنی وہاں پر کوئی ارباب حل و عقد کی مجلس نہیں ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ذمہ داری اس طرح ڈالوں گا، اور اس میں باقاعدہ نسبت تناسب بیان کر رہے ہیں کہ 1 اور 10 کی نسبت ہوگی تو اس وقت ذمہ داری ہے، اور 1 اور 2 کی نسبت ہوگی تو اس وقت ذمہ داری ہے۔ اس سے ہمیں رہنمائی دی ہے، یہ بتایا ہے کہ جہاد و قتال کے معاملات کوئی بازیچہ یا اطفال نہیں ہوتے، ان میں ہر لحاظ سے سوچنا، غور کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم کس صورتحال میں کھڑے ہیں۔ جب اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اب سب آخری سوال آج کی نشست کا، پوری تصویر مکمل ہو رہی ہے جہاد و قتال کے حوالے سے دین اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ ریاست نے کسی دوسری ریاست کے خلاف اقدام کیا
اس کو یہ لگا اس کی استطاعت بھی ہے، جہاد ان پر فرض ہو چکا تھا، اسٹیٹ نے اسٹیٹ کا مقابلہ کیا، حملہ کر دیا۔ آخری سوال آپ کی خدمت میں ہے، کیا دین اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اس اقدام کے اندر بھی کوئی اخلاقیات دیکھی جائیں گی، یا قوم پر آپ چڑھ دوڑے ہیں تو قوم کا صفایا ہو جائے گا، کیا وہاں بھی کچھ حدود و شرائط ہیں دین میں؟ اس میں تو ہمارے دین میں آخری حد میں ہم کو پابند کر دیا گیا ہے، یعنی اخلاقی حدود کو لانگ کر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، معاہدات ہیں تو ان کے بارے میں باقاعدہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ ان کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی معاملات کسی قوم کے ساتھ پہلے چل رہے ہیں تو ان کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے جنگ کرنی ہے تو وہ کمبیٹنٹس کے خلاف ہوگی، مقاتلین کے خلاف ہوگی، غیر مقاتلین کے خلاف کوئی اقدام جان بوجھ کر نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ کہیں مجبوری میں کوئی اقدام ہو جائے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں آداب القتال میں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب پیش نظر ہوں گی، وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، وہ اس دنیا میں بھی جو قوانین بنے ہیں ان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، ان میں کہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ جنگ کے آداب کا لحاظ رکھنا یہ اسلامی شریعت کی بڑی امتیازی چیز ہے، اور اس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم نے آج غامدی صاحب سے بہت ہی پریسیجن کے ساتھ بڑے کمپاؤنڈ انداز میں یہ گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ جہاد کا اسلام میں تصور کیا ہے، یہ حکم دیا کس کو گیا ہے، اس کی غرض و غایت مقصدیت کیا ہے، یہ کب فرض ہوتا ہے، اور فرض ہونے کے بعد اقدام کس نے کرنا ہے اور اس کے حدود و شرائط کیا ہیں۔ غامدی صاحب نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے اپنی کتاب میزان میں اور اس کا ایک اختصار اور خلاصہ الاسلام میں بیان کیے، لوگ اس کو وہاں پر جان سکتے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔